دل ندان کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب نیاب بہت ہی پریشان ہوتی ہے۔ بی جان کہتی ہے، بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ تم زویار سے دو ٹوک بات کرو۔ میں اب تمہاری زندگی میں کچھ غلط ہونے دینا نہیں چاہتی۔ اگر زویار کو اپنے بچے کی پرواہ ہوگی تو وہ تمہارے لیے ایک الگ گھر کا انتظام کرے گا۔ نگار بیگم تمہیں کبھی بھی اس گھر میں سکون سے رہنے نہیں دے گی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ بدل جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا بدلنا بہت ہی زیادہ مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ بیٹا جو بھی ہے تم زویار سے بات کرو۔ تو نیاب کہتی ہے، اب زویار سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ وہ خود بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ جو بھی ہے میں اپنے بچے کے سہارے ساری زندگی گزار لوں گی۔ میں اب ان لوگوں کے بیچ وہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے تو اب اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جو کچھ ماضی میں ہوا میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر بی جان کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ لوگ کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ زویار غلطی پہ غلطی کر رہا ہے۔ ان لوگوں کی بات مان کر وہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ میری وجہ سے جو کچھ تمہاری زندگی میں غلط ہوا ہے میں اس بات پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تو نیاب کہتی ہے، جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا۔ میں نے تو خود کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے، زویار اپنے بابا کو کہتا ہے کہ مجھے تو ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ نیاب ایسا کر سکتی ہے۔ میں نے اس سے محبت کی تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ غضنفر کہتا ہے، بیٹا غلطی پر غلطی مت کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ زویار کہتا ہے، میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں؟ اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو اب یہیں پر ہی کلوز کر دوں۔ غضنفر کہتا ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اب اس گھر میں آ کر تمہیں سکون سے رہنے دے گی؟ اگر تم اس بچے کی خاطر ایسا کرنا چاہتے ہو تو مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اپنے نیچر سے شاید کبھی بھی باز نہیں آئے گی۔ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد اس نے جو ہنگامہ کیا اب تمہارے سامنے ہے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہو پائے گی۔ پھر غضنفر کہتا ہے کہ جو بھی ہے اس بار تمہیں اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ لڑکی ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہی ہو، تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو، تمہاری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے وہ بچے کے نام سے تمہیں بلیک میل کر رہی ہے۔ تو زویار کہتا ہے، ایسی بات نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کبھی بھی وہ کوئی جھوٹ بول سکتی ہے۔ یہ حقیقت تو سب کے سامنے آ جائے گی۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشاد بیگم بہت ہی پریشان ہوتی ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ وہ نیاب کو کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا اچھا وقت ضرور آئے گا۔ جن لوگوں نے تمہارے بارے میں برا سوچا ہے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ تمہیں اب اس بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ تم اب کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھو گی۔ تمہیں اس گھر سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اسی گھر میں رہو گی۔ نیاب کہتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں اب اس گھر میں جا کر رہوں جس گھر میں میری جان کو خطرہ تھا۔ کل کو میرے بچے کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں کہاں جاؤں گی؟ دادی میں اب وہاں نہیں جانا چاہتی۔ وہ کہتی ہے، بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں اب اس گھر سے کہیں نہیں جانا چاہیے، تم اب اسی گھر میں رہو گی، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اب میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ مزید غلط ہو۔ تو نیاب کہتی ہے، دادی آپ بہت ہی اچھی ہیں، آپ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے۔ پھر آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ تانیہ ماں بننے والی ہے۔ جنید کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ جنید کہتا ہے، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اب زیادہ غصہ مت کیا کرو۔ تانیہ کہتی ہے، جب مجھے یہ بچہ چاہیے نہیں تو تم مجھے اس طرح مجبور نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتا ہے، تم پاگل تو نہیں ہو، تم پاگلوں جیسی بات کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تم ایسا نہیں سوچ سکتی۔ اس بچے پر صرف تمہارا حق نہیں، میرا بھی حق ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے کچھ بھی ایسا سوچا تو بہت برا ہوگا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں اب اس بارے میں مزید کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا۔ تانیہ کہتی ہے، میں بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ پر ایسا کوئی حکم چلاؤ۔ جنید کہتا ہے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، اس ننھی سی جان کو ضائع مت کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ اب تمہیں ایسی کوئی بھی بات کر کے ہمارے رشتے کو کمزور کرو۔ تو تانیہ بہت ہی غصے میں کہتی ہے، اب ہمارے بیچ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں۔ جب میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، جب میں تم سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتی
तो मैं इस बच्चे को क्यों जन्म दूंगी। यह सुनकर जुनैद बड़े ही गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी हर अच्छी बुरी बात को माना, लेकिन इस बार तुम्हारी इस बात का साथ नहीं दे सकता। अब तुमने ऐसा कुछ भी सोचा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तानिया, मैं तुम्हारी हर गलती को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन यह गलती माफ़ नहीं कर सकता। तानिया कहती है, यह गलती नहीं, ज़िंदगी मेरी है और मैं जैसा चाहूँ वैसे गुजारूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ, अब तुम मुझ पर इस तरह सख्ती नहीं कर सकते। जुनैद कहता है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो बहुत बुरा होगा, फिर आप यह भी देखेंगे। गज़नफ़र को निगार बेगम कहती है कि बीजान का कुछ करो। बीजान ने अगर ये सब कुछ नायाब के नाम कर दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बीजान को सिर्फ़ और सिर्फ नायाब की हमदर्दी की पड़ी है, वो तो सिर्फ नायाब का ही भला चाहती है। गज़नफ़र कहता है, तुम परेशान क्यों हो रही हो। मैंने तुम्हें कहा है ना, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। हम जितना जल्दी ये सब कुछ अपने नाम करवा लेंगे, नहीं तो अगर बीजान कोई ऐसा फैसला कर चुकी तो हमें पछताना पड़ेगा। हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त बआसानी पहुँच सके।